بزرگان ملت اسلامیہ محتشم علی خان کی آن اور شان ہے. محتشم علی خان امریکہ میں میڈل حاصل کرنے کے بعد جب ایئرپورٹ پر تشریف لائے تو کانگریس کی حکومت نے شان استقبال نہیں کیا تھا. ہم نے اسی وقت احتجاج کیا. میں اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتا ہوں آج کے گولڈن جوبلی ہائی اسکول کے دائز سے کہ ایک ناچنے والی ودیا بالن کو پدما بھوشن ایوارڈ دیا جاتا ہے. سچن تندولکر کو بھارت رتن ایوارڈ دیا جاتا ہے. کیوں محتشم علی خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا؟ یہ ہم اس پرانے شہر سے میں آواز دے رہا ہوں. محتشم علی خان کو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ محتشم علی خان ہندوستان کے صرف 30 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ 120 کروڑ ہندوستانیوں کی آن ہے، شان ہے، شان ہے. ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ میں گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کرتا ہوں جیسا کہ تم ایک فلم اسٹار کے ساتھ انصاف کرتے ہو، ایک کرکٹر کے ساتھ انصاف کرتے ہو، تو ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد کے باڈی بلڈر جنہوں نے امریکہ میں ساری دنیا کے سامنے حیدرآباد کا اور ہندوستان کا نام روشن کیا، انہیں بھی بھارت رتن یا پدما بھوشن ایوارڈ سے نوازا جائے. یہ ہمارا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تلنگانہ چیف منسٹر عالی جناب KCR صاحب اور ڈپٹی چیف منسٹر صاحب محمود علی صاحب سے بھی نمائندگی کی جائے گی تاکہ ہمارے تلنگانہ حکومت کی جانب سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اس سلسلے میں نمائندگی کی جائے. بزرگوں اور عزت دار میری ماں اور بہنوں، آج ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. آج مجھے وہ لمحہ وہ دور سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے اپنی زندگی کے 50 برس تک قوم و ملت کو تعلیم کے ضرورت سے آراستہ کیا، ان کی معیشت کو مستحکم کیا اور حق چھیننا سکھایا، حق لینا سکھایا اور حکومتوں کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا ہماری قوم و ملت کو. آج اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج ہم کو متحد اور منظم ہو کر آگے بڑھنا ہے. گولڈن جوبلی ہائی اسکول یہ آغاز ایسا لگتا ہے پرانے شہر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے ہر اسکول کو 1 لاکھ روپے انفراسٹرکچر کے لیے دیا جائے گا اور محتشم علی خان صاحب کے لیے بھرپور ہم بھی نمائندگی کریں گے. میں آج کے میڈیا سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ محتشم علی خان صاحب کے تعلق سے ایک مہم چلائی جائے کیونکہ یہ کب تک ناانصافیاں ہوتی رہیں گی. 65 برسوں میں ہم نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس ملک
ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب کی قیادت کو مضبوط کریں اور ہمارے اور آپ کے حدیث عزیز رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں 30 کروڑ مسلمانوں کی بے باک نمائندگی کا سلسلہ جاری رکھیں. شکریہ. خدا ماشاءاللہ بہت ہی جذباتی اور ہماری ہمت افزائی کی ہے. ان کا بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ہمارے محتشم صاحب سے تو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیش پہ تشریف فرما جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، ایکس چیئرمین اردو اکیڈمی، اور ہمارے حیدر رضا صاحب، اور میرے جن کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی جناب یوسف صاحب ٹیبل ٹینس کوچ، اور ہمارے مجلس کے لیڈر دیگر حضرات، اور میں میری مائیں اور میری بہنیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج گولڈن جوبلی اسکول اپنا سالانہ جلسہ منا رہا ہے. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس اسکول میں آیا تھا، کئی پروگراموں میں نے حصہ لیا. الطاف رضوی صاحب کے ساتھ میں موجود رہا. کافی خوشی کی بات ہے کہ گولڈن جوبلی اسکول ایک اچھا کام کر رہا ہے. بقول رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے کہ اسکول کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور اس سے زیادہ مشکل کام میں کہوں گا کہ روڈ سٹی میں اسکول چلانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن آپ لوگ پیرنٹس مبارکباد کے حقدار ہیں جو آپ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر کے یہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کوآپریشن ہونا بہت ضروری ہے. میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ اسکول کے علاوہ پیرنٹس کی توجہ بہت ضروری ہے بچوں کے اوپر، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. تو جو مائیں اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیتی ہیں ان کے بچے بہت اچھے بنتے ہیں اور ان بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بچہ اسکول سے گھر آتا ہے تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ مائیں چیک کریں کہ وہ کیا ہوم ورک لے کے آتے ہیں بچے، کیا وہ لوگ ورک دیتے ہیں اسکول میں، اس کو چیک کریں، چیک کر کے ان کو اپنا بچوں کا ہوم ورک کرائیں. کیونکہ ماں کی توجہ کی وجہ سے بچے کا مستقبل اچھا ہوتا ہے. میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ ماں کی توجہ کی وجہ سے، پیرنٹس کی توجہ کی وجہ سے آج بچے اپنا نام کر رہے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے حیدرآباد کی نینا جیسوال جو 14 سال کی عمر میں گریجویٹ بنی ہے جرنلزم کی، وہ مثال ہے میرے سامنے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ محنت کر رہے ہیں. ماں باپ، اور جو آپ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہر پروگرام میں ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے والدین ساتھ ہوتے ہیں، اس بچی کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ابھی رحیم اللہ خان صاحب نیازی نے سلوہ فاطمہ کا نام لیا جو حیدرآباد کی اولڈ سٹی سے، سلطان شاہی سے ہے. اس بچی کو پائلٹ بنانے میں ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہا، ان کی ماں کا ہاتھ رہا، تو وہ پائلٹ بنی. تو ماں باپ کا جہاں پر ہاتھ ہوتا ہے بچے بہت آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک پروگرام میں دیکھا کہ بچی عائشہ فاطمہ جنہوں نے اسٹیٹ میں ایمسیٹ میں رینک حاصل کیا، ان کو مفت کی سیٹ حاصل ہوئی، مطلب میڈیکل کالج میں فری سیٹ حاصل ہوئی. تو یہ ماں باپ کی محنت بچوں کے پیچھے رہے گی، توجہ رہے گی، تو بچے ہمارے اتنے لیول تک آگے آتے ہیں. اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ ماں باپ نمازوں کی پابندی کریں،
मतलब फैमिली का हर मेंबर टीवी के सामने लगा हुआ है। अगर हम वो टीवी का जो टाइम हम टीवी पे दे रहे हैं वो एक अच्छा कि भाई 10 साढ़े 10 से 10:35 के बीच में या 10 साढ़े 10 से 10:40 के बीच में ज़लज़ला आया, तो वालिद साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहा था कि ये टाइम पे ज़लज़ला क्यों आया, ये टाइम पे ज़लज़ले का झटका क्यों आया, हमको क्यों वार्निंग दी गई। तो उन्होंने गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि 10:30 और 11 के बीच में हर घर वाले टीवी के सामने मौजूद रहते हैं। तो ये हमारे लिए झटका है, हमारे लिए वार्निंग है कि शैतान के सामने हम तमाम लोग बैठते हैं और पूरा टीवी के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो ये चीज आप लोग इंशाल्लाह देखिए, कम करके देखिए, अल्लाह को खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक चीज से जब लगाव हो जाता है उसकी आदत हो जाती है, अल्लाह करके हम छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। टीवी हमारे खबर में आने वाला नहीं है। तालीम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, तालीम हमको काम में आने वाली चीज है। तालीम